अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले एक नजर उन मौज़ूआत पर जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी की मुखालिफत सड़कों पर आ गई। फारूक सत्तार ने पानी के साथ साथ सूबे भी लेने का इंदिया दे दिया। माह रमजान का आगाज, बरकतें और रहमतें समेटने का महीना, इस हवाले से चंद सवालात और उनके जवाब। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी, सिख बरादरी के कत्लेआम की दास्तान, भारतीय फौज के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में सिख बरादरी के मुजाहरे। सुबह सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दरमियान ताल्लुकात हैं वो कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। बंद कमरों और फिर उसके बाद टीवी टॉक शोज में ये बातें हैं और अब ये सड़कों पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया और धरना दिया। एमक्यूएम की इस रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार और नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर भी शरीक थे। इस रैली में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि अगर पानी नहीं दोगे तो सूद के साथ पानी और सूबा भी लेंगे। इसी बयान पर वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि सूबा बनाने की जो बातें हैं वो पाकिस्तान तोड़ने के मुतरादिफ हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है वो इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। अब असल मसला जो है वो कराची में बल्दियाती इख्तियारात का है और इसी मसले को लेकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लावा पक रहा है। इस मामले पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ ये पानी का मसला है क्या और ये कराची शहर के अंदर कितना खराब है और कितना बड़ा मसला बन चुका है। पानी से पहले अहम मसले पे आऊं, वो है सूबे का मसला। अच्छा, कायम अली शाह साहब ने कहा है कि सूबे का मुतालबा पाकिस्तान को तोड़ देने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ सूबा बनाने की मुखालफत पाकिस्तान को तोड़ देने के अच्छा, ठीक। सूबे का मुतालबा, मैं चाहता था इस पे हम बाद में बात करें, मगर सूबे का मुतालबा आईनी मुतालबा, आइन में लिखा हुआ है सूबे, मजीद सूबे बनाने का तरीका। अगर सूबा बनाना जुर्म होता तो ये आइन के अंदर ये शिक शामिल नहीं होती। अब कुछ लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी समझते हैं और जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी समझते हैं, इसका मकसद है सूबे को वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं समझते बल्कि मुल्क समझते हैं। किस बुनियाद पर कह रहे हैं? लीजिए, मैं एक चीज, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल सुने। आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि अगर सूबे ना बने तो पाकिस्तान टूट जाएगा? मैं बता रहा हूं आपको कि मैं ये नहीं कह रहा हूं टूट जाएगा। वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को तोड़ देने के मुतरादिफ कैसे हो सकता है सूबे का मुतालबा? पाकिस्तान के आइन में सूबों को तोड़ने के लिए तजावीज, वो इख्तियारात मौजूद हैं, उसका हल मौजूद है, उसके लिए गुंजाइश मौजूद है। ठीक। अगर कोई सूबे को तोड़ने को गद्दारी समझता है, इसका मकसद है वो सूबे को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बजाय एक मुल्क समझता है, जो बजाते खुद एक गद्दारी है। और जहां तक पानी का मामला है तो पूरे तनाजुर में ये देखिए कि गुज़श्ता 5-8 साल में जो 1000 अरब सिंध गवर्नमेंट को मिला है, ठीक, उस 1000 अरब में से तकरीबन 900, 950 तो रेवेन्यू कराची का दिया हुआ है ना सिंध गवर्नमेंट को। कराची को 30 से 50 अरब भी नहीं मिला है और वो भी शाह साहब के वजीर आला हाउस को चलाने के लिए, अच्छा, सिंध सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए, गवर्नर हाउस को चलाने के लिए। एक देखिए, तो आपको लगता है कराची पे कोई पैसा नहीं लग रहा? लग ही नहीं रहा ना, कराची का पैसा पूरे मुल्क में लग रहा है। वहां मोटरवे बन रही है। ठीक। कराची, डॉक्टर फारूक सत्तार जब 28 साल की उम्र में कराची के मेयर बने थे, हाँ, तो उन्होंने उस 1988 में कराची के लिए पहला मास ट्रांजिट मंजूर करवाया था वर्ल्ड बैंक से। क्यों नहीं बना आज तक? कहते हैं कराची वाले, कुछ एमक्यूएम की क़यादत ने क्या किया? एमक्यूएम की क़यादत जो यंग क़यादत थी, जिसको तजर्बा नहीं था, उसने 7-8 महीने में मास ट्रांजिट मंजूर करवा लिया। फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि फेडरल गवर्नमेंट ने सॉवरेन गारंटी नहीं दी, जो लाहौर के लिए धड़ाधड़ दी जा रही है। अगर कोई तुर्की कोई तोहफा दे रहा है तो वो लाहौर में लग रहा है, अगर चाइना कोई तोहफा दे रहा है। यही बात 18वीं तरमीम आ गई ना, अब तो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है उसने ये काम करना है। अब हालात ये हैं कि ये भी नहीं लग रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा कि सिंध के बाकी जो इजला है वहां पर पैसा लग रहा है। आपने कहा कराची बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, अगर वहां सिंध में भी नहीं लग रहा, कराची में भी नहीं लग रहा, तो पैसा सब जा कहां रहा है? ये मैं आपको यही बताने जा रहा था
کہ اگر یہ پیسہ لاڑکانہ میں، مونجو داڑوں میں، پٹیدن تھر میں، دادو میں، تھر میں لگ رہا ہوتا تو یہ یورپ جیسے ہوتے نا، اتنے پیسے لگ جاتے. لاڑکانہ تو بالکل اپنے پڑوس کے مونجو داڑو جیسا ہے. اس کا مقصد ہے یہ پیسہ جا کے لگ رہا ہے، اس سے بڑھ رہی ہے دبئی کی ریل اسٹیٹ. اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ پیسہ دبئی جا رہا ہے؟ لوگ کہی رہیں گے دبئی کی ریل اسٹیٹ بڑھ رہی ہے اس سے. تو پھر یہ سوال آپ کا ہی، پورے پاکستان کا، پورے سندھ کا سوال ہے. اگر یہ کراچی میں آپ جو کچرا اٹھانے کی گاڑیاں ہیں اس کے ڈیزل کی تک کے پیسے نہیں ہیں تو پیسے گئے کہاں؟ اور وہ شہر جو نہ صرف سندھ کو، پورے ملک کو پال رہا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو چارہ نہیں ڈالیں گے، جو گائے دودھ دے رہی ہے تو ملک کی اکنامی کیسے چلے گی؟ جس شہر سے پورے ملک کی اکنامی جڑی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ایک دفاعی تجزیہ نگار ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب آئندہ نہیں ملیں گے کراچی کو 200 ارب روپے جو ایک دور میں ملیں. ان سے پوچھیں گے لاہور میں یہ اورنج ٹرین کے لیے اور ماس ٹرانزٹ کے لیے اور بسوں کے لیے کیسے مل رہے ہیں؟ کراچی 3,500 ارب میں سے 2,500 ارب دے رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. جو آپ 3,500 ارب روپے جمع کر رہے ہیں، 2,500 ارب کراچی دے رہا ہے. اس کے بدلے میں 25 ارب دیں گے آپ. میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب آپ سڑکوں پر آ گئے. کل مظاہرہ کیا، ڈی اے جی ساؤتھ منیر احمد شیخ نے کہا کہ آپ لوگوں نے کل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، جس طرح سے دھرنا دیا، رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے آگے. تو سر یہ تھوڑا ذرا دیکھنے نہیں، آپ تحریک انصاف کو اس چیز پر بڑا تنقید کا نشانہ بنا. ہم نے تو کوئی جو رکاوٹ تھی وہیں تو کھڑے ہوئے آپ نظر آئے، ہم نظر آئیں گے آپ کو. آپ اٹھا کے دیکھیے کل کلپ، جہاں کنٹینر لگے تھے، اگر ہم عبور کر رہے ہوتے رکاوٹیں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ہوتے. انہوں نے کہا، قائم علی شاہ نے کہا کہ متحدہ یہ سوچے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر یہ اس طرح سے احتجاج، تو کل کو نامزد جو کراچی کا میئر ہے اس کے باہر بھی، اس کے گھر کے باہر بھی اسی طرح سے احتجاج ہو سکتا ہے. کون کرے گا؟ اگر وہ کراچی کی 85% لوگوں کا مینڈیٹ لے کے ان کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر ایم کیو ایم تو خود کرے گی ان کے سامنے مظاہرہ. اگر وسیم اختر ڈیلیور نہیں کرتے تو ایم کیو ایم خود مظاہرہ کرے گی. ایم کیو ایم ہٹاتی ہے نا اپنے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے تو. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ آپ ایک ایسی بلدیاتی حکومت بنائیں گے جو فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹیولی اور پولیٹیکلی مکمل طور پہ خود مختار ہوگی. تو یہ جو اختیارات دیے ہیں اور جو کچھ مشرف صاحب کے دور میں ملا تھا اختیار، ہم جائیں گے کورٹ میں، اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ آئین یہی کہہ رہا ہے. آئین یہی کہہ رہا ہے. انہوں نے تو بالکل ایک ایسا بلدیاتی نظام دیا ہے جس میں میئر کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں. میں یہ سوال بڑی دفعہ متحدہ کے رہنماؤں سے پوچھ چکا ہوں. پانی والے مسئلے پہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تو حکومتوں میں رہے، مشرف صاحب کے آپ کے پاس اختیارات ہیں. یہ مسئلہ آج کل کا تو نہیں خراب ہوا نا کراچی میں پانی کا؟ بڑے عرصے سے خرابی ہے. جی ہاں. تو اس وقت کیا کیا؟ کس عرصے سے بھائی؟ K4 کا بھی جو 8 سال پرانا ہو گیا نا. ہمارے میئر نے K4 کو 2007 میں منظور کیا تھا. ٹھیک. اگر وہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا، کیوں نہیں ہوا؟ 2008 میں پیپلز پارٹی آ گئی. اگر یہ حل ہو جاتا تو آج کراچی میں پانی کا یہ ایشو ہوتا کہ جو ہے نہیں ہوتا. اور کراچی میں دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہے، کراچی پر کراچی کا اختیار نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ڈسٹریبیوشن ہے پانی کا، لیکیج ہے، لوٹ مار ہے، وہ جس پیمانے پہ ہو رہی ہے، جو ٹینکر مافیا ہے. مجھے کہنے دیجئے، اور میڈیا بھی خاص وقت حد سے زیادہ پھر وہ ہمارے حق میں بولنے کی بیچارے کو اجازت نہیں ہے. یہ ٹینکر مافیا ہے جو اربوں روپے کا پانی بیچ رہی کراچی میں. ان میں سے کسی کا مالک کراچی والا نہیں ہے، سب باہر کے لوگ ہیں. کراچی کا مسئلہ یہ ہے جس پہ میڈیا کبھی نہیں بولے گا کہ کراچی میں جرائم کرنے والے بھی اور جرائم کو روکنے کی تنخواہ لینے والے بھی، دونوں کا تعلق کراچی سے ہے. سوال یہ ہے کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے اور لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ یہ مسائل نظر نہیں آتے آپ کو؟ ایم کیو ایم کے نعرے نظر آتے ہیں، ایم کیو ایم کو گھراؤ نظر آتا ہے. بھائی جمہوریت کیا کہتی ہے یہ بتائیے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ کراچی کو باہر سے آ کے کسی نے ٹیک اوور کر لیا؟ مستقل کیا ہوا ہے، 50 سال سے کیا ہوا ہے.
سر کراچی کے ایم این ایز ہیں، آپ کے ناظم، آپ مختلف ٹاؤنز میں بلدیاتی حکومتوں میں آپ رہے، یہ کس طرح سے ہو گیا؟ کیا یہ اوور سمپلیفیکیشن نہیں ہے سارے مسئلے کی؟ یہ آپ سمجھیے نا جناب، ایم کیو ایم ہو اور 100 میں سے 2 ایس ایچ او صرف کراچی سے تعلق رکھتے ہوں تو ایم کیو ایم شور نہیں مچائے گی کیا؟ آپ نے ہمارے شور کو ہمیشہ تعصب قرار دیا ہے۔ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے جہاں کا، چاہے گاؤں کا ہو چاہے شہر کا ہو، اتنے ہی اختیارات ہونے چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی تو رہا ہے حکومت، جب سر مگر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایم این اے کی مرضی سے پولیس والے لگے، اب یہ تو بہت ہی آپ نچلے لیول پہ جا رہے ہیں نا۔ نہیں، لا اینڈ آرڈر تو آپ نے میرے بات کو پھر ٹویسٹ کیا ہے۔ نہیں، میں نے کب کہا ہے کہ ایم این اے کی مرضی سے ہوگا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ لاہور کے ایم این اے کی مرضی سے لاہور کا ایس ایچ او لگتا ہے۔ ہمارا کہنا ہے سر، میں نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد تو کرتا دھرتا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ چلے 18ویں ترمیم میں بات کر لیں، 18ویں ترمیم سے پہلے آئی ہے، پھر کیوں تھا؟ پھر پہلے وفاق اس جرم میں شریک تھا، آج صوبہ ہے، تو اس کا ایک ہی حل نکلتا ہے، کراچی کو اختیار دیں گے تو کراچی پھلے پھولے گا، جب کراچی پھلے پھولے گا تو پاکستان پھلے پھولے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم سے جڑی ہوئی ہے کراچی کی، پاکستان بھر کی ترقی، اور کراچی وہ گیٹ وے جس سے ترقی آتی ہے۔ ہم کراچی کا امن پورے پاکستان کا امن ہے، لیکن میرے بھائی امن انصاف لے کے نہیں آتا ہے، انصاف امن کا ضامن ہے۔ اچھا ٹھیک، آئی گیٹ یور پوائنٹ۔ ایک اور چیز آپ نے کیونکہ صوبوں والی بات کی تھی، اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں ہے، آپ لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، جب تک صوبے کی اسمبلی نہیں جائے گی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہماری اکثریت نہ ہو تو پھر ہمارے مطالبے بھی نہ ہو۔ سر یہ تو ایک مائنورٹی ہے نا، کل کو پنجاب سے ایک مائنورٹی اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک الگ سے صوبہ چاہیے، پھر تو پاکستان میں تو اس طرح سے پھر ایک نیا چین ریاکشن شروع ہو جائے گا۔ تو کیجئے نا، اگر ہمارا مطالبہ جو ہے اس میں بھئی سرائکی صوبے کی بات ہو رہی تھی نا، ہم نے کہا چلے ہزاروں صوبے کی، اچھا ہم نے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لسانی بنیادوں پہ بنائیں نہیں، ایڈمنسٹریٹو، اگر حالانکہ لسانی بنیادوں میں بنانا بھی کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے موجودہ صوبے تو سارے لسانی بنیادوں پر ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ بنائیں، اس لیے کہ ہر وہ دنیا جو آج مہذب دنیا ہے، ترقی کر رہی ہے، وہاں پہ یہی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ۔ جب آپ نے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بڑھا دیے میرے بھائی، تو آپ صوبے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ وفاق کا کیا بنے گا؟ وفاق کا کیا خیال؟ وفاق اور مضبوط ہوگا۔ وہ کیسے؟ جب وفاق کے پاس 4 صوبے ہیں، اچھا انڈیا میں صوبے جو دگنے ہو گئے ہیں تو وفاق کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ دوسرے ممالک میں جہاں پہ صوبے بڑھے ہیں، وفاق کا کام کیا؟ وفاق رول کرنا چاہتا ہے کہ وفاق کا کام ہے چلانا اس ملک کو، لیکن وفاق کا پرابلم یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مالک ہے وہ۔ اچھا، اب کراچی والی چیز پر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کل مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حکومت کو بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک تو اب ہم اس پہ نہیں جائیں گے کہ K4 جو ہے وہ منصوبہ، اس کے لیے حکومت کو گرانٹ شرانٹ تو نہیں دینی ہے نا، یہ پیسے تو کراچی ہی پیدا کر کے دے گا نا، اور دیے میں آپ نے 2007 میں اس منصوبے کو نہیں بننے دیا، 3 سال سے چل رہا ہے، گول گول گھما رہے ہیں۔ اب لاگت بڑھ گئی ہے، بلکہ لاگت بڑھ گئی۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ اچھا دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں تھوڑی بہت کرپشن بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے جہاں کرپشن ہونی ہوتی ہے وہیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو کراچی کے اندر یہ معاملات بھی بڑے ہیں۔ اب K4 کا منصوبہ اس پہ فوراً عمل ہونا چاہیے، اگر فوراً عمل ہوگا تو 10 سال بعد کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہوگا، 10 سال بعد۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ 2 کام کریں، چند 2-3 ارب روپے میں بھی اس کی لیکیج بند کی جا سکتی ہے، اس کے جو ڈسٹریبیوشن کا کام ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے، پھر لا اینڈ آرڈر اور صحیح ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی پولیس اور مختلف ادارے ہیں جو اس ٹینکر مافیا کے ساتھ ہیں، جو لوگوں کو پانی نل سے پہنچانے کے بجائے ٹینکر سے پہنچانے کی سازش کیے بیٹھے ہیں، جس سے ان کے پیسے بن رہے ہیں، میلٹنگ منی۔ اس کو روکا جائے،
اگر یہ کر دیا جائے تو 50% مسئلہ کراچی کا میرے پاس حل ٹائم ہو کا جائے گا۔ میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کراچی آپ کے لوگ پاس مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، بجٹ آیا، بجٹ پر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ بجٹ پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے بنایا ہے ایلیٹ کلاس کے لیے، اس میں پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا ہے جس کے ذریعے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں غربت کم ہو رہی ہے۔ 30 40 50 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ گورکھ دھندے سے جو کچھ ثابت کیا جا رہا ہے اگر صحیح ہوتا تو اب تک پاکستان دنیا کے 190 ملکوں میں آج بھی 147ویں نمبر پہ کھڑا ہے، ایسا نہ ہوتا۔ آپ مسترد کرتے ہیں بجٹ کو؟ یہ بجٹ مکمل طور پہ عوام دشمن بجٹ ہے، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس میں نہ صرف عوام بلکہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ بھی بے پناہ زیادتی کی گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ عمومی سوالات جو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہیں رمضان کے حوالے سے۔ جاوید غامدی صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے۔ اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ماہ رمضان کا آغاز مبارک ہو۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اپنے رب کی قربت کے حصول اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک بڑا نادر موقع ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کے روزمرہ کے معاملات زندگی جو ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں روٹین بھی کہتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ کچھ ایسے احکامات خداوندی ہیں جو خاص طور پر اس مہینے سے متعلق ہیں۔ ان معاملات سے جڑے کچھ عام سوالات ہیں جن کا جواب جاننا شاید ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ عمومی نوعیت کے سوالات ہیں اور آج انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم اپنے پروگرام میں معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب کو دعوت دی ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ۔ کچھ بڑے بیسک سوالات ہیں جن کے جواب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور میں آغاز کروں گا سحر اور افطار کے موقع پر جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کن چیزوں کا اہتمام کرے سحر اور افطار کے موقع پر، اور پھر کس حد تک اہتمام کرے؟ یہ عبادت ہے، اس میں کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے لیے عبادت لازم نہیں کی گئی۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں میں خدا کے حدود کی نگہداشت کا احساس پیدا ہو۔ اس لیے جو ہم عام حالات میں کھاتے ہیں وہی سادہ کھانا کھانا چاہیے، اور اگر کسی موقع کے اوپر کسی شخص کو اس پہ شریک کرنا ہے تو وہ بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ضرورت مند ہے، جن کے لیے خود افطار کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو رسم بنا لیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ خلوت میں جانے، لوگوں سے الگ ہو جانے، اللہ کی عبادت کرنے، اپنے معاملات پر غور کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں سحری بھی بہت سادہ ہونی چاہیے اور افطار بھی بہت سادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ غامدی صاحب جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے ہوٹلوں میں جو بوفے ڈنرز ہیں ان کا اہتمام ہوتا ہے، تو پھر ان چیزوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو ان میں سے کسی چیز کو ہی پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اس سے متعلق اگر میڈیا پر کوئی پروگرام ہونے چاہیے تو وہ بھی عبادت کی روح اپنے اندر لیے ہونے چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی دعوت کی جائے تو وہ بھی غرباء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی کھانے اور کھانے کھلانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا رسم بن جاتی ہے تو پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اس کی روح پیش نظر رکھنی چاہیے۔ رمضان کی روح خلوت ہے، غریبوں کی ہمدردی ہے، ان سے محبت ہے، صبر کی تربیت ہے، سادگی کی تربیت ہے۔ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوئی تو پھر بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک۔ اچھا، آپ نے بھی حوالہ دیا ٹی وی پروگرامز کا۔ ہم نے جو ٹی وی پروگرامز دیکھے ہیں وہ بھی بڑی بڑی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تو اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ ایک میلہ ہے۔ میرے نزدیک یہ عبادت کی روح بالکل خلاف ہے۔ رمضان سے متعلق جو پروگرام ہونے چاہیے وہ بھی لوگوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنے، اللہ کا خوف پیدا کرنے، جنت کی طلب پیدا کرنے کے لیے ہوں، تو یہی اس کی روح ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ خدا کی طرف رجوع کا مہینہ ہے، نہ کہ اس نوعیت کی تفریحات کی طرف رجوع کا مہینہ۔
رائٹ. اچھا سر، میں اب کچھ احکامات خداوندی ہیں تو ان حوالے سے عام جو ذہن ہے اس کے اندر کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں. ایک ایسی کنفیوژن جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ کیا انفرادی طور پر دینی چاہیے یا پھر ریاست کو دینی چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انفرادی طور پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا پھر ریاست کو دینی چاہیے؟ اصل حکم تو یہی ہے کہ زکوٰۃ اصل میں حکومت کا حق ہے اور زکوٰۃ حکومت کو لینی چاہیے. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت کا حصہ ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے تو معاشرے کا حصہ ہے. حکومت کیونکہ معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کا نظم چلاتی ہے تو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہی تنہا ٹیکس ہے جو حکومت اپنے شہریوں سے لے سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ حکومت ہی کو دیا جاتا ہے. حکومت ہی کا حق ہے وہ لے. حکومت نہیں لیتی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ عبادت بھی ہے، اس لیے ہر آدمی کو انفرادی طور پر بھی ادا کرنا ہوتی ہے. اچھا، تراویح کے حوالے سے بھی ایک عام سوال پوچھا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 ادا کی جانی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں 20 ادا کی جانی چاہیے. اس حوالے سے بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. یہ بالکل بے معنی بحث ہے. تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے لیے صبح اٹھ کے تہجد کے وقت پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. یہ نماز ہمیشہ تاک پڑھی جاتی ہے، یہ کبھی جفت تعداد میں نہیں پڑھی جاتی، یعنی آڈ نمبر میں پڑھی جاتی ہے، ایون نمبر میں نہیں پڑھی جاتی. تو یہ 3 پڑھی جا سکتی ہے، 5 پڑھی جا سکتی ہے، 7، 9، 11، اس کے علاوہ جتنی چاہے پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہے، 3 سے لے کر آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اور ایشو جو کہ ہر سال رمضان کے ساتھ آتا ہے وہ چاند کی رویت کا معاملہ ہے. اس حوالے سے اختلافات بھی ہیں. ابھی ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے کافی کوششیں بھی کی مگر پھر بھی اس کے باوجود ایک اتفاق نہیں ہو پا رہا. اس مسئلے کو آپ کی نظر میں کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ چاند کی رویت کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اصل میں ایک مہینہ کب شروع ہونا ہے، مہینہ کب ختم ہونا ہے، یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے. قدیم زمانے میں لوگ اپنے مشاہدے اور اپنے علم کی بنیاد پر مہینے کی تعین کرتے تھے. سائنسی ترقی کے ساتھ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے. چنانچہ ہمیں یہ معاملہ علماء فلکیات کے سپرد کر دینا چاہیے. وہ کیلنڈر بنا کے اب تو اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو دے سکتے ہیں اور ساری مسلمان امت میں وحدت کے ساتھ عید بھی ہو سکتی ہے، رمضان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا مذہبی طبقہ اس طرح کے معاملات میں آسانی سے کوئی تبدیلی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس میں صرف یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ جب ایک رویت ہلال کمیٹی بنا دی گئی ہے تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ نظم اجتماعی کے تحت جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو اگر مجھے اس سے اختلاف بھی ہو تو مجھے اسی کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک. اچھا، سرکاری سطح پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ماہ رمضان کے دوران؟ کوشش کرنی چاہیے کہ چونکہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو لوگوں کو روزے رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم پہنچائی جائے. یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات رمضان کے مہینے میں داروگیر شروع کر دی جاتی ہے، دکانیں بند کرائی جائیں گی، یہ ہوگا، یہ بالکل حدود سے تجاوز ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی چیزیں معاشرتی پہلو سے، ثقافتی پہلو سے خود بخود ہو جاتی ہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ دفتری اوقات میں کمی کر کے، چیزوں کی قیمتوں میں کمی کرا کے جتنی سہولت لوگوں کو بہم پہنچا سکتی ہے وہ بہم پہنچائے. اس سے زائد اس کو اس طرح کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اور گاندھی صاحب، رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی اہمیت اور خصوصیت کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے. مسلمانوں میں جو موجود متنازع ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اس مہینے کی اگر ہم خاصیت اور اہمیت کو مد نظر رکھیں؟ یہ مہینہ بھی یہی پیغام دیتا ہے، ہر روز نماز بھی یہی پیغام دیتی ہے، ہر سال حج بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ مسلمان اپنی اس حیثیت کو پہچانے کہ جب وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ کوئی رنگ اور نسل کے ساتھ تعلق کا اظہار نہیں ہے، یہ ایک عقیدے اور ایک نظریے کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. اور اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے کہ انما المومنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر آپ کا رویہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اگر بھائی بھائی کے معاملے میں کسی تعصب کے مبتلا ہو جائے، حسد میں مبتلا ہو جائے، بغض اور کینہ اپنے دل میں پال لے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سب مسلمان ایک امت بن کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی صحیح کریں. رمضان بھی ان کو یہی پیغام دیتا ہے، اللہ کی ساری عبادات بھی یہی پیغام دیتی ہے.
ठीक है गांधी साहब, बहुत शुक्रिया। आप जावेद गांधी मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, और माह रमजान के हवाले से और फिर जो आम सवालात होते हैं जो अमूमी तौर पर आम जहनों में होते हैं, उस हवाले से हमने गांधी साहब के साथ बात की। गांधी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ये ऑपरेशन क्या था और इस ऑपरेशन को अब कितने बरस गुजर गए तो उसके बावजूद इस ऑपरेशन के जो असरात हैं वो किस तरह से बाकी हैं, बात होगी। जनरल रिटायर्ड अमजद शेब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। भारत में सिख मज़ामतकारों की जो तारीख है वो बड़ी पुरानी है, और इस तारीख में जो सबसे अहम मौका था वो आज से 32 साल पहले आया था, जब भारतीय फोर्सेस ने गोल्डन टेम्पल, जो कि सबसे मुकद्दस मकाम है सिखों के लिए, उस पर धावा बोला था। ये भारतीय तारीख का एक सियातरीन बाब इसे समझा जाता है, और इसकी जो यादें हैं और इसके जो असरात हैं वो कहा जाता है कि अब भी दुनिया भर में जहां जहां सिख रहते हैं उनके दिलों में, उनके जहनों में ये जो यादें हैं वो ताज़ा हैं। मैं इस जो कार्रवाई की थी भारतीय फोर्सेस ने, इस हवाले से कुछ मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि इसे जो ऑपरेशन जो किया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से, इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ये 3 जून से 8 जून तक ये भारतीय फोर्सेस की कार्रवाइयां थी जो कि जारी रही, और इसका जो हदफ था वो खास तौर पर गोल्डन टेम्पल ही था। जो सिख थे उनकी क़यादत जर्नल सिंह भिंडरांवाला जो है वो कर रहे थे, और ये जो लोग थे ये मोर्चा जन हो गए थे गोल्डन टेम्पल में, और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। भारतीय सहाफी कुलदीप नायर ने बड़ा जबरदस्त कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो उन्होंने हालात देखे इसमें सिर्फ भारतीय हुकूमत शामिल नहीं थी, बल्कि ये जो ऑपरेशन किया गया, ये कार्रवाई की गई, इसमें बरतानिया की हुकूमत भी भारतीय हुकूमत के साथ मिली हुई थी, शामिल थी। बहरहाल भारतीय फौज ने लड़ाका तैयारे, टैंक और हेलीकॉप्टर्स और भारी आर्टिलरी के साथ जो है वो गोल्डन टेम्पल पर धावा बोला था। सिखों की जानिब से जो कि गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, उनकी तरफ से शदीद मज़ाहमत की गई थी। अब जो इतलात उस वक्त थी, फाइनल कॉन्फर्मेशन तो नहीं, मगर इतलात के मुताबिक कुछ 700 के लगभग भारतीय फौजी जो थे वो इस कार्रवाई में मारे गए थे, और जो मज़ाहमतकार थे सिख, जो गोल्डन टेम्पल पर कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद जो कार्रवाई की गई, कहा यह जाता है कि भारतीय फौज ने 20,000 के लगभग जो सिख थे उन्हें मारा था। 8 जून 1984 को यह ऑपरेशन तो खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, मगर इसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जो थी वो जारी नहीं, और 10 जून तक गोल्डन टेम्पल के ही इतराफ में यह सिलसिला चलता रहा था। इस ऑपरेशन को दुनिया भर में सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि भारतीय फौज ने जो जराए इस्तेमाल किए, जिस तरह से एक कार्रवाई की गई, उस पर जो है वो पूरी दुनिया में एक शोर समझ गया था। और भारतीय फौज के अंदर भी कई अफसर, खासतौर पर जो सिख अफसर थे, सख्त इख्तलाफात देखे गए। एक और बड़ी सेंसिटिव चीज थी जो कि इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, वो ये कि भारतीय हुकूमत ने इस ऑपरेशन का इंतखाब किया उस वक्त जबकि भारतीय गुरु अर्जुन, जो सिखों के गुरु जो अर्जुन है, उनकी शहादत का त्यौहार जो था वो मनाया जा रहा था, और उस हवाले से ना सिर्फ भारत बल्कि दीगर ममालिक से भी सिख जो थे वो गोल्डन टेम्पल आए हुए थे, और उन्हें भी जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान मार दिया गया था। भारतीय हुकूमत ने मुकम्मल ब्लैकआउट रखा मीडिया का इस ऑपरेशन के दौरान, और इस ऑपरेशन के जो फॉलोआउट से जो असरात है वो बाद में भी देखे गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को जो है वो उन्हीं के 2 सिख गार्ड से जिन्होंने जो है वो असैसिनेट कर दिया था, इंदिरा गांधी ने ही इस कार्रवाई का हुक्म दिया था, और वो भारत की वजीर आजम थी। अब हो ये रहा है कि इस कार्रवाई की जो 32वीं एनिवर्सरी है, 32वीं तकरीब बरसी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की, उसकी तकरीबात जो है वो दुनिया भर में सिख जो है उसका इनेकाद कर रहे हैं। अमृतसर पंजाब में खास तौर पर, और वहां पर जो है वो स्ट्राइक भी कॉल की गई, दुकानें जो हैं वो बंद हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ तकरीबात जिनका इनेकाद किया जा रहा है उसमें ना सिर्फ भारतीय सिख बल्कि दुनिया भर में जहां जहां सिख मौजूद है वो खास तौर पर जो है वो उन तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। ये ऑपरेशन जो है वो इसका भारतीय तारीख पर क्या असर है, फिर जो दुनिया भर में जहां जहां सिख हैं वो इस ऑपरेशन को और इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए दिफाई तज्जियेकार जनरल रिटायर्ड अमजद शेब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें।
امجد چیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں امجد چیب صاحب آغاز کروں گا ایک بڑا بیسک سا سوال کہ بھارتی تاریخ میں اس آپریشن کو، آپریشن بلو سٹار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بھارت کی تاریخ میں بہت سارے بلیک سپاٹس ہیں، بہت سارے ایسے گھنونے کام ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ان میں آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد دکن پہ چڑھائی انہوں نے کی، گوادر پہ، یہ جوناگڑھ پہ انہوں نے چڑھائی کی، ان پہ قبضے کیے جو کہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں وہاں پہ، اور وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. لیکن یہ اس لحاظ سے سب سے برا واقعہ تھا ان کی تاریخ کا کہ یہ ایک مذہبی شرائن تھی جو کہ بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے، اور سکھ کمیونٹی اس کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ ان کے جتنے بھی شرائنز ہیں ان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ مذہبی طور پہ سب سے اہم شرائن یہ گولڈن ٹیمپل ہے امرتسر کا. اور یہاں جو تالاب وغیرہ ہے اس میں وہ نہانا اپنے لیے بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں شاید سب گناہ ان کے دھل گئے. لیکن وہی تالاب جو تھے وہ خون سے بھرے، سکھوں کے خون سے بھر گئے، اور ان کی بے حرمتی ہوئی اس جگہ کی جہاں پہ جوتے لے کے اور ہر طرح کے ہتھیار لے کے تو ہندوستان کی افواج کے لوگ اندر گھسے اور بلڈنگیں جو بمباری سے تباہ کی، یہاں پہ آرٹلری وغیرہ انہوں نے استعمال کی. تو اس لحاظ سے یہ ان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی سیاہ میں سمجھتا ہوں باب ہے، جہاں سکھوں کے دل پہ زخم لگے. اور وہ میں اب بھی کبھی سکھ کوئی مجھے ملتا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں تو لگتا یہی ہے کہ ان کے زخم ابھی تک بھرے نہیں ہیں، اور ان کے دل میں آج بھی نفرت ہے، اور اس چیز کا دکھ ہے کہ ان کے مذہبی جذبات کو بہت بری طرح سے کچلا گیا. مگر جنرل صاحب، جو خالصتان موومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ میں صرف آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، کیا ابھی بھی وہ ایکٹیو ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ خالصتان موومنٹ ہے کیا. یہ جب ہندوستان کی تقسیم، پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت پرانی چیز ہے، یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے. اور سکھ کمیونٹی میں یہ ہمیشہ سے یہ فیلنگ رہی کہ ہندو جو ہیں ان کی بالادستی ہے یہاں پہ، اور ان کو ان کے سکھوں کو پورے حقوق نہیں دیے جاتے. حالانکہ سکھ ایک مارشل ریس تھے، ان کی خاص طور پہ پنجاب میں کاشتکاری کے لحاظ سے انہوں نے بڑی محنت کی اور خود کفیل کیا بھارت کو غلہ میں. اور اسی طرح ان کی افواج میں یہ بہت سارے سکھ تھے جو کہ ان کے مین سٹے سمجھا جاتا تھا. لیکن دوسری طرف ان کے جہاں حقوق کا مسئلہ ہے، وہ جب پاکستان بنا اس زمانے میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو علیحدہ ایک ملک مل رہا ہے، تو ان کے بھی ذہن میں یہ چیز پہلے سے تھی کہ ہمارے حقوق کا پھر کیا ہوگا. تو پنجاب ایک ایسا علاقہ تھا جس میں سکھوں کی آبادی بہت تھی، گو کہ یہ ہر جگہ میجورٹی میں نہیں تھے، ہر ضلع میں میجورٹی میں نہیں تھے، لیکن اگر اوورآل پنجاب میں دیکھا جائے تو ان کی آبادی باقی تمام کمیونٹیز سے زیادہ تھی. چنانچہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ پنجاب ایک سیپریٹ علیحدہ صوبہ بن جائے جو خود مختار ہو، اور اس کو ہم خالصتان کہیں. لیکن ہوا یہ کہ پارٹیشن کے وقت نہرو جیسے وہ ان کی نیچر تھی، انہوں نے ان سے بڑے وعدے وعید کیے، اور جھوٹے وعدے تھے. ان کو کہا کہ ہم آپ کو آٹونومی دے دیں گے، ہم آپ کو سب کچھ وہ دیں گے جو ایک ملک علیحدہ بنانے سے کم باقی جو بھی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے کر دیں گے. تو یہ ان کے چکر میں آ گئے. ان کے بعض لیڈر جو تھے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے چکر میں آ گئے. تو وہ پھر جب یہ ان کا صوبہ نہ بن سکا، ان کو بعد میں خیر ابھی ہریانہ اور یہ پنجاب علیحدہ ہوئے، لیکن اس وقت جب ان کو ایک آزاد صوبہ نہیں ملا تو اس کے بعد سے آج دن تک موومنٹ جو ہے وہ بالکل وہ قائم و دائم ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی وقت پہ وہ موومنٹ تھوڑی مدھم پڑ جاتی ہے، کیونکہ بھارت میں 2-3 دفعہ اس موومنٹ کو بڑی بری طرح کچلا گیا ہے، بہت سارے ان کے لوگ مارے گئے ہیں. لیکن آج بھی جو کمیونٹی سکھوں کی باہر بیٹھی ہوئی ہے ملک سے، وہ آج بھی یہی کہتی ہے کہ جی ہم بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے جو خود مختار ہو ہر لحاظ سے. تو پنجاب پہ ان کی نظر ہے، لیکن بھارت افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ پنجاب ان کی بریڈ باسکٹ ہے. اگر یہاں سے پنجاب الگ ہو جائے تو بھارت میں میرا خیال ہے لوگ فاقوں پہ اتر آئیں گے، کیونکہ غلہ سارا تو پنجاب سے ان کو ملتا ہے. اور سکھ بڑی میں جنرل صاحب ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کا ابھی ذکر کیا، یہ بڑی گراس وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، اور اس کے جو یہ بھارت کے اندر آپ نے جس طرح سے کہا ایک بلیک ایپیسوڈ ہے.
मगर हम देखते हैं कि वेस्ट जो है वो आमतौर पर इस तरह की चीजें जब भारत से मुतालिक होती हैं तो वो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या भारत की जो पीआर है, जो हैंडलिंग है, वो बहुत ज्यादा बेहतर है या फिर कोई और मामला है? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जो बैनुल-अक़वामी सियासत है इसमें असूल नाम की कोई चीज नहीं है, इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है। ये टोटली मुफादात की बुनियाद पे काम करती है। कहने को ह्यूमन राइट्स की भी बात की जाती है, वॉर क्राइम्स के खिलाफ भी बड़ा आप सुनेंगे कि उसके ट्रायल न्यूरमबर्ग में ट्रायल हुए सब कुछ, लेकिन क्या इस दौर में सबसे ज्यादा वॉर क्राइम्स अमेरिका ने कमिट नहीं किए? सो ये सब कुछ चलता है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो दुनिया ये देखती है कि उनको किससे वास्ता पड़ सकता है, कल को उनके मफादात किससे वाबस्ता हो सकते हैं इकनॉमिकली, कि एक बड़ी मार्केट है वहां से कमाई की जा सकती है, या सियासी तौर पे वो देखें कि एक मुल्क है जिसकी आबादी बहुत है, उसकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। तो इस तरह की चीजें ऐसी हैं जो इखलाकियात से हटके मफादात की वजह से वो दुनिया उनको आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जनरल साहब अभी एक बात की, आपने कहा जो मौजूदा जनरेशन है, मौजूदा जनरेशन पर इसके क्या असरात हैं? क्योंकि सिखों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूके के अंदर भी है और फिर जो है वो इंडिया के अंदर भी बड़ी तादाद में। मौजूदा जनरेशन पर इस मूवमेंट के, इस वाकई के कुछ असरात हैं? देखिए, मौजूदा जनरेशन में अवेयरनेस निस्बतन ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सिखों के ऊपर जो जख्म लगाए हैं वो ऐसे गहरे हैं कि वो अब तारीख दर तारीख आगे वो चलते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंदिरा गांधी जब कत्ल हुई तो उस वक्त इन्होंने जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सिख रॉयट्स हुए, सिखों को मारा इन्होंने, वो एक रात में 2000 सिख मारा गया वहां पे। अब फिगर्स मुख्तलिफ हैं, बाज लोग ये कहते हैं कि जी ये पूरी एपिसोड जो है 1984 की, इसमें 20,000 के करीब सिख मारा गया। बाज लोग इससे कम बताते हैं, लेकिन अगर कम भी हों तो आप ये कह लीजिए कि अगर आधे भी हम लें तो 10,000 कोई कम तादाद तो नहीं है। अब उसमें बेशुमार सिख फैमिलीज होंगी जिनके कोई ना कोई प्यारे जो हैं वो मारे जा चुके होंगे। तो लोग तो बहुत सारे खौफ की वजह से माइग्रेट करके बाहर गए थे कि उनको यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ मुकदमों में इन्वॉल्व न किया जाए। अब जो बाहर खौफ से भागे हुए हैं, क्या वो रिकनसाइल करेंगे इस चीज़ से, या जिनके लोग मारे गए हैं? तो नई जनरेशन को इनके जुल्म और इनकी बर्बरियत का मैं समझता हूँ ज़्यादा एहसास है। और वो आपने देखा कि अभी कल या परसों ही इंग्लैंड में, लंदन में एक बहुत बड़ी रैली सिखों ने निकाली है खालिस्तान के हक में, और वो मैंने मीडिया पे भी देखी है। उससे नजर आता है कि भूले नहीं हैं लोग, और ये चीज जो है ये चलेगी। सिर्फ वक्त की बात है कि कभी इनके पास पैसे आ जाते हैं, कभी। मेरा आखिरी सवाल जनरल साहब, भारत ने कुछ सीखा है? आपने अभी इंदिरा गांधी का हवाला दिया, वो मेरा ख्याल है 4 माह बाद ही अक्टूबर के महीने में जो है वो इंदिरा गांधी को भी असैसिनेट कर दिया गया था। तो उसके बाद भी भारत ने कुछ सीखा है इस सारे वाकये से, इस एपिसोड से? नहीं, भारत सीख नहीं सकता। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वहां पे हिंदुत्व को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे तो उसमें सिर्फ सिख नहीं, तमाम माइनॉरिटीज जो हैं उनके हुकूक सल्ब हो जाएंगे, उनकी जिंदगी तंग हो जाएगी। आपने देखा है कि वहां पे मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है। आपने ये भी नोट किया कि ईसाइयों के चर्च भी जलाए गए हैं। तो वहां पे इनफैक्ट जो सोच है हिंदू की, वो यही है कि टोटल सब्जुगेशन होनी चाहिए बाकी कम्युनिटीज की। अगर बाकी कम्युनिटीज की सब्जुगेशन आप रखें तो फिर ह्यूमन राइट्स कहां गए, कम्युनिटीज के या ये माइनॉरिटीज के हुकूक कहां गए? तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कुछ सीखा है। ये आज भी उसी तरह की बर्बरियत करें जिस तरह के ये उस जमाने में इन्होंने की, अगर इनको कोई मौका मिले। बाबरी मस्जिद का वाकया देख लें, ये वाकया देख लें गोल्डन टेम्पल का, या पीछे क्रिश्चियंस के चर्च जलाए गए हैं बहुत सारे। तो मैं नहीं समझता, बल्कि ये नफरतें बढ़ रही हैं भारत के अंदर, ये चीज बढ़ रही है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो इन्होंने तो आरएसएस का जो मैनिफेस्टो था वो लेके आगे चले, और हिंदुत्व इनके इलेक्शन कैंपेन का सबसे पहला और बड़ा पॉइंट था कि मैंने हिंदुत्व को प्रमोट करना है। तो उसमें आप देखिए कि फिर सिख कहां गए? सिख तो हिंदू नहीं है, तो उनकी इबादतगाहें और ये चीजें खतरे में रहेंगी।
राइट, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनरल रिटायर्ड अमजद शैब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के हवाले से। बहरहाल ये भारत की तारीख का एक बड़ा स्याह बाब है और ये 3 से 8 जून तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा था और इसमें हजारों इस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन के बाद जो है वो हजारों सिखों को शहीद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन की जो यादें हैं वो अभी भी ताजा हैं और सिख कम्युनिटी जो है खासतौर पर जो भारत में है और जो भारत से बाहर भी है वो अभी तक इस ऑपरेशन को भुला नहीं पाई। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान मेहमान से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।